اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گزشتہ ہونے والی بارش کے اثرات ختم، شہر کی فضائی آلودگی میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہونے لگا۔ 398 AQI کے ساتھ لاہور کا دنیا بھر میں دوسرا نمبر۔ لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 398 تک جا پہنچا۔ سب سے زیادہ کینٹ کے علاقے میں 796 AQI ریکارڈ۔ سامعہ سعید سے مزید جانیں، بتائیے سامعہ۔ اگر بات کی جائے تو نئے سال میں بھی فضائی آلودگی کا مسئلہ جو ہے وہ تاحال حل نہیں ہو سکا ہے۔ یہی دیکھا جا رہا ہے کہ دھند کے ڈیرے بھی شہر لاہور میں برقرار ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ فضائی آلودگی نے ایک بار پھر سے شہر لاہور میں سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں دوسرے نمبر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ شہر میں اسموک کی اوسط شرح 398 تک جا پہنچی ہے۔ اگر بات کی جائے شہر کے مختلف علاقوں کی تو وہاں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ کچھ اطمینان بخش صورتحال نہیں دکھائی دے رہی۔ سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس کینٹ کے علاقے کا 796 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح مال روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 621 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جوہر ٹاؤن کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 528 تک جا پہنچا ہے۔ شملہ پہاڑی کے طرف میں بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 493 تک جا پہنچا ہے، اور اسی طرح یہی صورتحال جو ہے وہ شہر لاہور کے متعدد علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تمام شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تمام طرح احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے بارشوں کی نوید سنا دی گئی ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج رات اور کل شہر لاہور میں جو ہے وہ ہلکی بارش برسنے کے امکانات ہیں۔ تاہم بارش برسنے کے بعد جو ہے وہ فضائی آلودگی میں قدرے کمی کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے، مگر محکمہ ماحولیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام تر عناصر جو آلودگی پھیلانے میں اضافہ کر رہے ہیں، اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی علاقے میں یا کسی جگہ پر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کام کیا جا رہا ہے جس سے آلودگی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، تو محکمہ ماحولیات کو جو ہے وہ لازمی رپورٹ کریں، تاکہ فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ ہم اپنا بھی کردار ادا کر سکیں۔ جی آپ کو بہت شکریہ سامعہ۔ سرکاری اسکول میں بچوں کو سخت سردی سے بچانے کا منصوبہ۔ لاہور، ناروال، راجن پور اور لیا میں 21,000 طلباء کو گرم ملبوسات دیے جائیں گے۔ لاہور کے اسکولوں میں 8,000 بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے جائیں گے۔ طلباء 13 جنوری سے سویٹر، کوٹ، جوتے اور یونیفارم حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرکاری اسکول میں بچوں کو سخت سردی سے بچانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ لاہور، ناروال، راجن پور اور لیا میں 21,000 طلباء کو گرم ملبوسات دیے جائیں گے۔ لاہور کے اسکولوں میں 8,000 بچوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے جائیں گے۔ طلباء 13 جنوری سے سویٹر، کوٹ، جوتے اور یونیفارم حاصل کر سکیں گے۔ مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت اس حوالے سے ایکٹیو نظر آتی ہے۔ ڈی سی لاہور موسیٰ رضا کا سمن آباد زون کے مختلف مقامات کا دورہ، صفائی اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔ شہریوں کو آگاہی دینے اور ویسٹ بیگز فراہم کرنے کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ ویسٹ کلیکشن کے لیے 70 سے زائد لوڈر رکشے فنکشنل کر دیے ہیں۔ آئندہ ہفتے لوڈر رکشوں کی تعداد بڑھا کر 250 کر دی جائے گی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ بتائیے عمران، ان دوروں بارے۔ دیکھیے، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کے مسلسل دورے جاری ہیں۔ صفائی کا معاملہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب صاف ستھرا پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے جگہ جگہ دورے کیے جا رہے ہیں۔ ڈی سی لاہور نے رخ کیا ہے صفائی کے حوالے سے سمن آباد زون کا۔ سی او ایل ایم سی ایل شاہد باز کاٹھیا، ڈپٹی سی او ایل ڈبلیو ایم سی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ سمن آباد کے علاقے میں صفائی اقدامات کا باقاعدہ طور پر جائزہ لیا۔ شہریوں کو ویسٹ بیگ کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور شہر میں صفائی کے بہترین انتظامات کے لیے 70 سے زائد لوڈر رکشہ فنکشنل کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ ہفتے میں لوڈر رکشوں کی تعداد بڑھا کر 250 کر دی جائے گی، جو کہ تنگ گلیوں میں جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوڈر رکشہ کی مدد سے نہ صرف مرکزی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شاہراہوں، گلیوں، محلوں، کوچوں میں بھی صفائی ستھرائی میں مدد ملے گی۔ صفائی میکانزم کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی ستھرائی مشن 20 ضلعی انتظامیہ لاہور کے ساتھ دیں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا منصوبہ۔ پلانٹ کی اراضی کا تنازع شدت اختیار کر کے واسا کے اراضی حاصل کرنے کے تمام حربے ناکام۔ اراضی مالکان نے اراضی نہ دینے کے لیے عالمی ڈونرز سے بھی رابطہ شروع کر دیا۔ راوی سائفن پر اراضی مالکان نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو اراضی نہ دینے سے متعلق آگاہ کیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ یہ لاہور کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اراضی کا تنازع اس وقت شدت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ واسا کے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی اراضی حاصل کرنے کے تمام حربے ناکام ہو چکے ہیں، اور دوسری جانب جو اراضی مالکان ہیں انہوں نے اراضی نہ دینے کے لیے عالمی ڈونر سے بھی رابطے شروع کر دیے ہیں۔ راوی سائفن پر اراضی مالکان نے
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को भी अराजी ना देने से मुतल्लिक आगाह कर दिया, जिसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी अराजी से मुतल्लिक वासा से इस्तफसार कर लिया है। इस तरह नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का ये मंसूबा अभी तक तनाज़ात से ना निकल सका। रावी साइफन पर वासा को गुज़िश्ता 6 बरसों से अराजी के तनाज़ात का सामना है और ये मसाइल हल ना होने की वजह से लाहौर का पहला सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार हो रहा है। माजी करीब में स्टेक होल्डर्स ने वासा को डीसी रेट पर अराजी देने से इनकार किया तो वासा ने रावी साइफन की जगह को मार्केट रेट के मुताबिक खरीदने का फैसला किया। थर्ड पार्टी वैल्यूएटर के जरिए अराजी के हसूल का तखमीना लगाया गया। अब अराजी मालकान ने थर्ड पार्टी वैल्यूएटर के जरिए भी अराजी देने से इनकार कर दिया है। इस तरह वासा इंतजामिया ताहाल सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अराजी के हसूल को मुमकिन ना बना सकी। आपका बहुत शुक्रिया जैन। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूलों में बच्चों के लिए शतरंज के मुकाबले करवाने का फैसला। पहले मरहले में स्कूलों के असातिज़ा को शतरंज सिखाई जाएगी। शतरंज के माहिर खिलाड़ी असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे। असातिज़ा को 4 रोज़ ट्रेनिंग गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में दी जाएगी। फाइनल मुकाबलों का एहतमाम जनवरी के तीसरे हफ्ते होगा। फाइनल मुकाबलों के हवाले से आपको बताएं तो इसका एहतमाम जनवरी के तीसरे हफ्ते किया जाएगा। अहम खबर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूलों में बच्चों के लिए शतरंज के मुकाबले करवाने का फैसला। पहले मरहले में स्कूलों के असातिज़ा को शतरंज सिखाई जाएगी। शतरंज के माहिर खिलाड़ी असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे। असातिज़ा को 4 रोज़ ट्रेनिंग गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल एम्प्रेस रोड में दी जाएगी। फाइनल मुकाबलों का एहतमाम जनवरी के तीसरे हफ्ते किया जाएगा। पहले मरहले में असातिज़ा को शतरंज सिखाई जाएगी। शतरंज के माहिर खिलाड़ी असातिज़ा को ट्रेनिंग फराहम करेंगे और इस हवाले से फ़ाइनल मुकाबलों का एहतमाम जनवरी के तीसरे हफ्ते किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का स्कूलों में बच्चों के लिए शतरंज के मुकाबले करवाने का फैसला सामने आया है। पहले मरहले में असातिज़ा को शतरंज सिखाई जाएगी। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की 150 साल खिदमत की याद में मास्टर्स डिग्री शो 2024 तलबा के शानदार फनपारे नुमाइश के लिए पेश किए गए। नुमाइश में सकाफती रंगों और इंसानी जज्बात की गहराई को नहायत दिलकश अंदाज में पेश किया गया। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की शिरकत। सामिया सईद से मज़ीद जानते हैं। बताइए सामिया। जी बिल्कुल, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट की 150 साला खिदमात की याद में जो है वो मास्टर्स डिग्री शो 2024 का यहाँ पर आज इफ्तिताही तकरीब का इनाकात किया गया है और ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है वो यंग आर्टिस्टों की जानिब से खूबसूरत किस्म की जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिसमें इंसानी जज्बात को भी उजागर किया गया है। मुगलिया आर्ट जो था उसको भी उजागर किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर यंग आर्टिस्ट मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, क्या बनाया है आपने? जो मेरा काम है वो नॉस्टैल्जिक होम सिकनेस के बारे में है। एक होम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है एंड व्हेन इट शिफ्ट टू द डिसकंफर्ट जोन, जितनी भी सारी इनर बैटल्स, स्ट्रगल्स और फियर्स आपको खास तौर पे फेस करने पड़ते हैं एज ए व्यूमन भी, मेरा काम सारा उसके बारे में। इट्स नॉट टू मच डायरेक्ट, व्यूअर है उसको अपनी तरह से रिलेट कर सकता है। तो जितने भी सारे इमोशंस है रिलेटेड टू फियर्स ऑफ होम, मेरा सारा काम उसके बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो यंग आर्टिस्टों की जानिब से खूबसूरत किस्म की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और यंग आर्टिस्ट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पेंटिंग बनाई गई हैं उनमें अपने जज्बात, एहसासात को जो है वो उजागर किया गया है। तो तमाम तर लोग जो हैं वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट का लाजमी विज़िट करें, क्योंकि ये जो नुमाइश है ये 28 जनवरी तक जो है वो लगी रहेगी। जी।